حاجة في النفس يرى فقدها يا خير قاضي وارث سري وقلبي نصاها ونشتري في سرور وحضور وإذا والبسط حالي ومشيع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری سورۃ الرعد چل رہی ہے، آیت نمبر 16 سے ہم شروع کریں گے۔ 15 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اپنی عقل فکر کو استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اپنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ہماری نظر عقل اور فکر کو استعمال کرنا سکھاتے ہیں۔ اور پھر اس میں ہم نے آیات جو ہے علوی اور سفلی بھی پڑھی تھی، زمین کی نشانیاں اور جو ہے آسمان کی نشانیاں، اور پھر جو ہے ہر مخلوق اللہ کی جتنی کریشن ہے، جتنی مخلوق ہے، اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اس کے متعلق بھی ہم نے جانا تھا، پڑھا تھا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله واسع العطايا وجزيل الهبات ذي الفضل والإحسان والمكرمات، جعل في أيام الحياة مواسم خيرات وفرصا لتزود من الطاعات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العباد وبارئ البریات۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کے عطیات وسیع ہیں اور جس کی نوازشیں بہت بھاری اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے، اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ زیادہ جمع کر سکتا ہے۔ یا اللہ، آپ نے یہ حلقے ہمیں عطا کی زوم پر، یہ نیکیوں کو زیادہ زیادہ جمع کرنے کا ہمیں توفیق دی۔ یا الہی، ہمیں اس کو حاصل کرنے والا بنا دے، زیادہ زیادہ جمع کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اس میں آنا، اس میں بیٹھنا آسان کر دیجئے، بغیر لاسٹ میسیجز کے علیہ سابقون الاول میں سے بنا دیں ہمیں، کہ ہم بغیر لاسٹ میسیجز کے آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے۔ آیت نمبر 15 میں ہم نے جانا تھا، سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ ہمارا جو ہے جز 13 ہے، اور سورۃ الرعد ہماری چل رہی ہے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 16، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل کہہ دیجئے، من کون ہے، ربو رب، السماواتی آسمانوں کا، السماوات السماء کی سماؤن کی جمع، والارضی اور زمین کا، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ اللہ، قل کہہ دیجئے، افتخذتم کیا، پھر اتخذ بنا لیے، تم نے، افتخذتم کیا پھر بھی بنا لیے تم نے، من دونی ہی اس کے سوا، اولیاء حمایتی، اولیاء ولی کی جمع، لا یملکنا نہیں وہ مالک ہو سکتے، لی انفسہم لیے انفس نفسوں کے، انفس نفسن کی جمع، ہم اپنے، لی انفسہم اپنے نفسوں کے لیے، نفعن کسی نفع کے، ولا اور لا نہ، درن کسی نقصان کے، دعا درارا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، العامہ اندھا، والبصیر
و اور البصیر دیکھنے والا، یا حل کیا تستوی برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات اندھیرے، والنور و اور النور روشنی، والنور اور روشنی، یا جعلا جو ہوگا بنانا، ٹھیک ہے، واو الف بتا رہا ہے بہت سارے، تو واو الف جمع بتا رہا ہے، تو جعلو انہوں نے بنا لیے، کہ انہوں نے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ سارے کے سارے، للہ لیے اللہ کے، للہ اللہ کے لیے، شرکا کچھ شریک، خلقو انہوں نے پیدا کیا، کا خلق ہی، کا مانند خلق تخلیق، ہی اس کی، کا خلق ہی مانند اس کی تخلیق کے، فتشابہ تو تشابہ مشتبہ ہو گئی، فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی، الخلق پیدائش، علیہم اللہ پر، ہم ان علیہم ان پر، قل کہہ دیجئے، اللہ خالق ہے، کل ہر شیء چیز کا، وہوا اور ہوا وہی، وہوا اور وہی، الواحد اکیلا ہے، القہار بہت زبردست ہے۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ چلیں ہم جو ہے اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس کی طرف آ رہے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن کی طرف انشاءاللہ ہم آتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ، پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے، کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت کو دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے، جو شرک کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے، من رب السماواتی والارض، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پوچھئے، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے۔ قل اللہ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ۔ یہاں تو پیغمبروں کی زبان سے اقرار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ اقرار کرواتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ آسمان اور زمین کا رب جو ہے اللہ ہے، لیکن ہم قرآن میں بہت سے مقامات پہ دیکھتے ہیں نا کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہوتا ہے، مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اس کی عبادت میں وہ دوسرے مشرک ٹھہراتے تھے نا، بہت سارے بت بنا رکھے تھے انہوں نے، تو شرک کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ کیا جب اللہ ہی رب ہے تو کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بناتے ہو جو خود بھی اپنی جان کے بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ جن کو انہوں نے بت بنائے، جن کو انہوں نے الہ بنایا، وہ تو اپنی جان کا بھی نفع نقصان اپنی جان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی جب تمہارا اقرار و اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے، جو تمام اختیارات کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی عبودیت میں کوئی شریک نہیں، پھر تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو کیوں دوست اور حمایتی سمجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصیر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا اندھیری اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو ہے نا هل يستوي الاعمى والبصیر، تو الاعمى کا لفظ جو ہے کوئی بھی انمیوٹ کر کے مجھے بتائے کون سی صورت میں آیا الاعمى، اندھا، کس کو اندھا کہا گیا اور کہاں آیا ہے اندھا؟ سورۃ العبس۔
جی جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولا ان جاءہ العامہ، منہ میں اوڑا ٹیوری چڑھائی جب ایک اندھا آ گیا. یعنی وہاں پر عبس وتولا میں جو ہے ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جو سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ آ گئے تھے. تو آپ کی توجہ سرداران قریش کے پاس اوپر تھی. کہ معلوم ہے نا کہ جب ایلیٹس لوگ جو ہوتے ہیں شہر کے، ملک کے، وہ آپ سب کو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ابس وتولا ان جاءہ الاعمی، منہ موڑے اور ٹیوڑی چڑھائی جب ایک اندھا آ گیا. تو جو ہے یعنی کیا نام تھا ان کا، ان صحابی کا؟ کوئی بتائے گا؟ عبداللہ بن مکتوم. جی جزاک اللہ خیر. عبداللہ بن مکتوم، بارک اللہ فی علم آپ لوگوں کے. جی تو اب اللہ تعالیٰ کا سوال ہے. اب دیکھیں کتنے سوال ہیں یہاں پہ نا. ہاں دوسری بات یہ ہے، چلیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں. ہاں یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں ہم جو ہے کہ اندھیری اور روشنی نہیں برابر ہو سکتی، اندھا اور بینا نہیں برابر ہو سکتا. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جس طرح اندھا اور بینا، یعنی اعمیٰ اور بینا یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح موحد یعنی موحد جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو واحد وحدہ لا شریک جانتا ہے، تو موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ موحد توحید کی بصیرت سے معمور ہے، جبکہ مشرک اس سے محروم ہے. اس کو اللہ کی وحدانیت کی بصیرت ہی نہیں ہے. مشرک کو موحد کی آنکھیں ہیں، وہ توحید کا نور دیکھتا ہے، اور مشرک کو یہ نور توحید نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اندھا ہے. اس طرح جس طرح اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، ایک اللہ کا پجاری جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے اور ایک مشرک جو جہالت اور توہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. پھر اللہ تعالیٰ پھر سوال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تو کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اور وہ زبردست اور غالب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے یعنی ایسی بات نہیں کہ یہ کسی شبے کا شکار ہو گئے ہیں، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے. قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ جو ہے اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے. تو اب ان کا یہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 39 میں بھی آتا ہے ان کے متعلق کہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کریں گے، ہم ان کی کروا دیں گے. ہم ان کی جو ہے عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں نزدیک کر دیں گے، وہاں تک ہمارا مرتبہ لے آئیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے، کوئی وسیلہ بیچ میں نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ سے ہونی چاہیے ہماری. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ادونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، یعنی ہماری اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت 32 وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت بھی نہیں کر پائے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے دے. جب اللہ اجازت دیں گے تو شفاعت کبریٰ کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شفاعت کریں گے. پھر جو ہے پھر سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ کریں گے، آدم علیہ السلام سے بھی فرمائیں گے، تمام انبیاء سے بھی فرمائیں گے، پھر جو ہے فرشتوں سے، پھر جو ہے نیک لوگوں سے، شہداء بھی 70 اپنے خاندان کے بخشوا دیں گے. لیکن
کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کسی کی سفارش نفع نہ دے گی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور ہم لوگوں نے بھی، یہود نے تو بنا لیا، ہمارے یہاں بھی کتنے لوگ ہیں نا جو مزاروں پہ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی یہ بدعت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نکالے بدعت سے، کیونکہ آپ سسم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا بدعت کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوگا، اور یہ تو شریک ٹھہراتے ہیں نا، دوسروں سے مانگتے ہیں مزاروں پہ جا کے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور ہدایت دے سب کو۔ سورۃ الرعد 17 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، رننگ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انزلہ، اس نے اتارا، من السمائی، آسمان سے، سماوات جمع ہوتی نا اس کی، السمائی کے مان پانی، فسالت تو بہ نکلی، اودیتن وادیاں، بقدری اندازے سے، ہا اپنے اپنے، بقدریہا اپنے اپنے اندازے سے، فاحتملا تو اٹھا لیا، السیلو سیلاب نے، زبدن جھاگ، رابیہ یا رابین چڑھا ہوا، اور مما اس میں سے جو، یوقدونا وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فناری آگ میں، ابتغاء حاصل کرنے کو، ہلیتن زیور، او یا متاعن برتن، زبدن جھاگ ہے، مثلہ اس جیسا، کذالک اسی طرح، یضرب بیان کرتا ہے، اللہ الحق حق، والباطل اور باطل کو، فاما تو رہا، الزبد جھاگ، فیذهب تو یذهب وہ چلا جاتا ہے، جفاء ناکارہ ہو کر، اور اما لیکن، ما جو، ینفع نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، فیم کسو تو یم کسو وہ ٹھہر جاتا ہے، فیم کسو تو وہ ٹھہر جاتا ہے، فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح، یضرب بیان کرتا ہے، اللہ الامثال مثالیں، مثل کی جمع میم سالام۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور ہر ندی نالا اپنی ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ویسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے نافع ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی، بہت ساری مثالیں دی، آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، اور بہت ساری مثالیں دی کہ اندھا اور نابینا، دیکھنے والا بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، ظلمات اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، تو اور اب اللہ تعالیٰ وہ شرک کی نفی کر دی اللہ نے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ انزلہ من السماء ماء، کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیتن تو بہ نکلی وادیاں، تو بقدریہ تو اپنی اپنی وسعت کے مطابق، نالے بہ نکلے یا وادیاں بہ نکلے۔ وادی کہتے ہیں لو لینڈ بٹوین دا ٹو ہلز، دو پہاڑوں کے درمیان جو نچلی زمین ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ اور اودیتن، وادن کی جمع، واو الف دال کے نیچے دو زیر کثرت ہے، وادن، اودیتن اور وادیاں، بقدریہ تو پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے جب آسمان سے پانی برسایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کیا ہوا، فاحتمل السیل زبدن رابین، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھی ہوئی جھاگ کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، زبدن جھاگ کو اٹھا لیا، یعنی بقدریہ وسعت کے مطابق کا مطلب ہے کہ نالے یعنی وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تنگ ہو تو کم پانی، کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ تو جب بارش برستا ہے تو جتنی جہاں جگہ ہوتی ہے وادی میں بھی، اگر جگہ زیادہ ہے تو زیادہ پانی وہاں اٹھ جاتا ہے،
اگر جگہ تنگ ہے وادی کی تو کم پانی ٹھہرتا ہے۔ یعنی نزول قرآن کو جو ہدایت اور بیان کا جا ہے بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے، اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ، اس لیے کہ وادیوں نالوں میں پانی جا کر رہتا ہے، جس طرح قرآن کا اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔ تو جس میں جتنی وسعت ہوگی، جس کو جتنا دل جو ہے شرح صدر ہوگا ایمان کا، اتنا دلوں میں قرآن جو ہے قرار پکڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جھاگ کے متعلق کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کی جھاگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جھاگ سے جب پانی اوپر آ جاتا ہے اور جو ناکارہ ختم ہو جاتا ہے اور ہوائیں اسے جسے اڑا لے جاتی ہیں، کفر مراد ہے جو جھاگی کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، تو اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلی جاتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيُذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو پہلے ہمیں مثال دی کہ یہ دوسری شکل ہے کہ تانبے، پیتل، سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے، تو اس پر بھی جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، پھر یہ جھاگ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے پڑھنا ہے فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ دوسری شکل ہے کہ تانبے، پیتل، سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے، تو اس پر بھی جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، پھر یہ جھاگ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيُمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کیونکہ جھاگ، پانی یا دھات اچھا پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو اسی طرح اثبات اور دوام نہیں ہوتا، جس طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا جھاگ جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا بلکہ ناکارہ اور ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کیونکہ جھاگ پانی یا دھات کے باقی رہتا ہی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہیں۔ باطل کی مثال بھی جھاگی کی طرح ہے، کیونکہ جو بھی جھاگ بنتا ہے نا، جیسے پانی پہ بنتا ہے یا یہ ساری معدنیات کا اس میں ذکر ہے، سونا چاندی وغیرہ، ان کو تپانے کے لیے جو آگ پہ جھاگ ہوتا ہے، تو جھاگ تو باطل ہے، جھاگ تو رہتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح ہماری اسکن پہ بھی کوئی آگ میں جل جاتا ہے تو ایک پھپھولا سا جو ہے پھولا سا ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی رستا ہے، وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے، جیسے اسکن اچھی ہوتی ہے۔ تو جھاگ تو باطل کی طرح ہے، جھاگ کبھی بھی رہتا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ مثال یہ بتایا اللہ تعالیٰ یعنی پانی اور سونا چاندی تانبا پیتل وغیرہ یہ چیزیں باقی رہتی ہیں، ان کو تپانے کے لیے جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، جن سے اور پھر جو باقی رہتا ہے سونا چاندی تانبا پیتل وغیرہ یہ چیزیں باقی رہتی جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فیضیاب ہوتے، اسی طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔ یعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ سورہ نور میں مثال دی کہ کافروں کی دو مثالیں بیان فرمائیے، ایک سراب یعنی ریت کی، دوسری سمندر کی تہہ کی اندھیروں کی۔ ریت کا میدان موسم گرما میں دور سے بالکل لہریں لیتا ہوا دریا کا پانی معلوم ہوتا ہے۔ آپ صحرا میں جائیں تو جو چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے اس سے لگتا ہے کہ جیسے کہ دریا کا پانی معلوم ہوتا ہے، اور جب جو مسافر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے پانی حاصل کروں، تو پانی نہیں ہوتا، وہ چمکتی ہوئی ریت
ریت ہوتی ہے اور جو کہ دریا کا پانی معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافروں کے اعمال والذی کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوقاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. کافروں کے اعمال مثال اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جیسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے. اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے. پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا مانگتے ہو. حدیث اسکرین پہ دیکھیں، کہیں گے پیاسے ہو رہے ہیں، پانی چاہیے. تو ان سے کہا جائے گا پھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ چنانچہ جہنم انہیں ایسے نظر آئے گی جیسے دنیا میں ریتیلے میدان جس پہ سراب کا گمان ہوتا ہے کہ پانی ہے اور وہ پانی نہیں ہوتی. اسی طرح جہنم بھی انہیں نظر آئے گی جیسے دنیا میں ریتیلے میدان نظر آتے ہیں. پھر دوسری آیت میں فرمایا او کظلمات والذین کفروا اعمالهم او کظلمات فی البحر نجی یکشا موج من فوقی موج من فوقی صحاب ظلمات بعدها فوق بعد. یا مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. الغرض اندھیریاں ہیں اور جو اوپر تلے پہ در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے. اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نور عطا فرمائے، ظلمت کے اندھیروں سے نکالے، اور جو ہے نور، ہدایت، روشنی، فرقان عطا فرمائے. کو خبر میں بھی جب فرشتے آئیں گے تو پوچھیں گے نا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو میت کہے گی ربی اللہ. پھر پوچھے گا تمہارا من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہے گا نیک روح جو ہوگی وہ کہے گی میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھے گا ما علم کا بہذا رجل، آپ سسم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو کہے گا کہ ہاں وہ قرآن لائے تھے، نور، فرقان، ہدایت اور روشنی لے کے آئے تھے. تو وہ کہیں گے ہاں جی ہمیں بتا دیا گیا تھا، تم اسی پر قائم تھے. تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. تو یہ ہے نور، ہدایت، روشنی قرآن کی، جس پہ چلیں گے تو قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے. تو پھر فرمایا بعض زمین جاذب تھی، اس نے پھر ایک ہے کہ بخاری و مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے. بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت 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 سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں. اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے. اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بنا دے جو ہدایت قبول کرتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. اب ہم آیت نمبر 18 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ٹرانسلیشن للذینہ لیے الذینہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابو قبول کیا لربہم اپنے رب کا الحسنہ بھلائی ہے، والذینہ اور جن لوگوں نے لم نہیں یستجیبو قبول کیا لہو اسے، لو کاش انا کے ہوتا لہم ان کے لیے ما جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مانند، ماہو ما ساتھ ہو اس کے، ماہو ساتھ اس کے، لفتدو لا البتہ افتدو فدیہ میں دے دیتے، لفتدو
البتہ فدیے میں دے دیتے بھی اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، سوء برا، الحساب حساب، وما واہم اور ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، وبئسل اور وہ بہت ہی برا، المہاد ٹھکانہ ہے۔ 19 رننگ ٹرانسلیشن۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی اور فراہم کر لیں تو خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ جن لوگوں نے آیت کی طرف آتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، اور پھر آگے فرمایا والذین لم یستجیبوا لہ، اور پھر جن لوگوں نے اس کے حکم کی نافرمانی کی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، کہ اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا ہی ہو، اور وہ اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں تو بھی اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے پوچھیں گے کہ کیا تم اپنے کو چھڑانے کے لیے آخرت کے دن زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دو گے، دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو یہ سب مانگا ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو ایمان لے آؤ۔ تو بات کیا ہے کہ انسان اگر چاہے گا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ فدیے میں دے دے تو اس دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے تو صرف یہی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور جو ہے ایمان لے آؤ، اور جو ہدایت بھیجی ہے، یہ زاد راہ جو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، اور یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے، کیونکہ ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی بات مان کے نہیں چلے تھے، ایمان لائے تھے، کتاب پہ نہیں چلے تھے، تو ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا، اور ان کا معاملہ جس حساب میں جرا کی گئی ہے اس کا بچنا مشکل ہے، وہ عذاب سے دوچار ہو کر ہی رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ رسول کو نہ ماننے والے، احکام کے پابند خبروں پر یقین رکھنے والے تو نیک بدلہ پائیں گے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، اللہ نے جو خبریں دی ہیں، جو کچھ قرآن میں ہے اس پہ یقین کریں گے تو نیک بدلہ پائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے فرمایا تھا کہ ظلم کرنے والے کو ہم بھی سزا دیں گے، اور اللہ کے ہاں بھی سخت عذاب دیا جائے گا، اور ایماندار اور نیک اعمال لوگ بہترین بدلہ پائیں گے، اور ہم بھی ان سے نرمی کی بات کریں گے۔ تو جو ہے یہ آیت ہے نا سورۃ القاف کی، قال ذوالقرنین نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، سورۃ القاف آیت 87 اسکرین پہ دیکھیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ سورۃ القاف میں آپ پڑھتی ہیں جمعے کو، یعنی جو کفر و شرک پر جمع رہے گا، ذوالقرنین نے کہا اسے ہم سزا دیں گے، یعنی پچھلی غلطی کہ ہم سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو سزا دے گا، یعنی جو کفر و شرک پر جمع رہے گا اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سزا دیں گے، یعنی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ کریں گے، اور جو نیک ہوگا ان کو ہم سزا نہیں دیں گے، پچھلی غلطیوں پہ مواخذہ نہیں کریں گے۔ پھر آیت نمبر 88 میں یہی بات ہے کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، سورۃ الکاف، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے، اور دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، دین کا پھیلانا، دین کے سارے کام کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہاں جو ہے فرمایا کہ جزاء الحسنہ، تو اس سے زیادہ کے کئی مفہوم بیان ہوئے، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ دیدار باری تعالیٰ
بھی اس کو عطا ہوگا، جس سے اہل جنت کو جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے جو ہے نوازیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے، جزال حسنہ، تو یہ حسنہ جو زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کو دیدار بھی نصیب ہوگا، پھر یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے قیامت کے دن ایسے عذابوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس ساری زمین بھر کر سونا ہو تو وہ اپنے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ اس جتنا اور بھی، مگر قیامت کے روز فدیہ نہ ہوگا، نہ بدلہ، نہ عوض، نہ معاوضہ، ان سے سخت باز پرس ہوگی، ایک ایک چھلکے اور ایک ایک دانے کا حساب لیا جائے گا، حساب میں پورے نہ اتریں گے تو عذاب ہوگا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جو بدترین جگہ ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے the gist of the حدیث کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پردے میں اس کی غلطیاں اور خطائیں اور دکھائیں گے اور پوچھیں گے تو نے یہ جو ہے کیے تھے گناہ، تو وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو کہ نیک ہوگا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیں گے اور اس کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 19 انشاءاللہ، بٹوا ٹرانسلیشن۔ افمن کیا، فمن پھر جو، یعلمو جانتا ہے، انما کہ بے شک وہ، انزلہ اتارا گیا، الیکا طرف آپ کے، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، الحق و حق ہے، کمن کا مانند، من اس کے جو، کمن اس کی مانند ہے جو، کا مطلب ہوتا ہے جیسے مثال دینے کے لیے، کمن اس جیسا، کمن اس کی مانند ہے جو، ہوا وہ، آما اندھا ہے، انما آج آپ کو یاد ہو گیا، العاما آما اندھا، انما بے شک، یتذکرو نصیحت پکڑتے ہیں، ذکر سے، ذال کافرا، اول الالباب عقل والے۔ چلے تو ہم بھی نصیحت پڑھتے ہیں، پکڑتے ہیں انشاءاللہ اس قرآن سے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ کیا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہوں اور یکساں ہو جائے، نصیحت تو اولو الالباب دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی، کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، یعنی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقانیت و صداقت پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو، یعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو گیا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ جو اللہ نے فرمایا نا افمن کیا، پھر تو یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی یہ دونوں اس طرح برابر نہیں ہو سکتے، یعنی یہ جو ہے حروف استفہام ہے نا، جیسے سوال پوچھا گیا، تو یہ استفہام انکار ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں جس نے دین کو، حق کو، قرآن کو پہچان لیا ہو، قرآن کی حقانیت کو، دوسرا اندھا ہو؟ تو استفہام انکار یہ ہوتا ہے کہ یہ انکار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ، یعنی یہ دونوں اس طرح برابر نہیں ہو سکتے جس طرح جھاگ اور پانی یا سونا تانبا اس کے میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی مثال کتنی اچھی تھی نا کہ جب بھی تپایا جاتا ہے دھاتوں کو تو جھاگ اڑ جاتا ہے، اور پانی پہ بھی جھاگ اٹھتا ہے، تو جھاگ تو باطل ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، ففولا سا اٹھتا ہے اسکن پہ بھی ہمارے، وہ بہہ کے ختم ہو جاتا ہے جھاگ تو، اور جو ہے اصل چیزیں سونا چاندی تانبا وہ باقی رہتا ہے، تو حق باقی رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، یعنی جن کے پاس قلب سلیم ہو اور عقل صحیح نہ ہو، اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کر لیا ہو، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جن کے پاس قلب سلیم ہو، عقل صحیح ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم دل کی بیماریوں سے پاک، صحت مند اور تندرست دل ہوتا ہے، جس میں کینہ، حسد، بغض، شک اور منافقت جیسی بیماریوں سے پاک دل، ایسا دل جو آخرت کے غم میں مبتلا رہتا ہے۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں قلب سلیم، ابھی وہ اسکرین پہ نہیں ہے۔ قلب سلیم دل، پہلے آپ کر چکے ہیں،
جو نفسوں، 3 نفس کیے تھے نا، مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، اور جو ہے اس پہ آئیے قلب سلیم، دل کی بیماریوں سے پاک، صحت مند اور تندرست دل، کینہ، حسد، بغض، شک اور منافقت جیسی بیماریوں سے پاک دل ہے، ایسا دل جو آخرت کے غم میں مبتلا رہتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہم پہ قرآن جبھی اثر کرے گا جب ہمارا دل صحت مند ہوگا۔ صحت مند دل کون سا ہوتا ہے؟ قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ تندرست دل، جس میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، شک نہ ہو اللہ کی آیتوں میں، حدیثوں میں، منافقت کی بیماری نہ ہو۔ جب منافق وَإِذَا حَدِّثُوا كَذَبَ، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب جو امانت دی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا خَصَمَ غدر، جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، اور وَإِذَا كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جو ہے جب وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو بری لینگویج استعمال کرتا ہے۔ تو منافقت بھی نہیں ہونی چاہیے، ڈوئل فیس نہیں ہونے چاہیے، منہ پہ کچھ اور پیچھے سے کچھ، منہ پہ میٹھے میٹھے باتیں کی، گھر آ کے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ تو اتنی بری ہے۔ تو اس جیسی بیماریوں سے پاک دل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے۔ اللہم اہدی قلبی، میں ساتھ دعا کریں، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، ایسا دل جو آخرت کے غم میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آخرت کے غم میں وہی دل مبتلا رہے گا جو حسد، کینہ، بغض، شک، منافقت جیسی بیماریوں سے پاک ہو، اور دنیا کے غم کو بڑے غم نہ سمجھے، کیونکہ وہ طامت القبریٰ، وہ قیامت ہمارے جو دنیا کے دو غم ہے اسے بہت بڑی بلا ہے قیامت۔ تو آخرت کے غم میں مبتلا رہنا ہے کہ حشر کا روز آسان ہو جائے، موت ساکرات آسان ہو جائے، برزخ کی زندگی جو ہے قبر کی وہ آسان ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم سب کو معاف کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، دل کو خالی رکھیں گے، ان غم و فکر میں دنیا کے نہیں رہے ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ سے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، بیماریوں کے لیے، سب کے لیے، لیکن اس کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں دنیا کے غم کو اور لوگوں کے رویوں کو کہ دل بہر وقت انہی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت پیارے ہیں اور پھر ذکر بھول جاتے ہیں، اچھی نمازیں بھول جاتے ہیں، نماز میں بھی شیطان اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے کہنا نہیں مانا، بچہ ایسا ہے وہ ایسا ہی نہیں۔ بس دعا کریں ان کی ہدایت کی، تدبیریں کریں اچھی اچھی کہ کیسے راہ راست پہ لائیں بچوں کو، یا جس سے بھی معاملات حالات خراب ہو گئے ہیں، جس نے بھی برا کیا، تو یہ ساری چیزیں کینہ، حسد، بغض، جلن نکال لینا ہے، معاف کر دینا ہے، عفو درگزر کرنا ہے، آخرت کے غم میں مبتلا رہنا ہے۔ تو اب قلب سلیم کی 5 صفات ہیں۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، تو جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی کامیاب ہوگا اللہ کے ہاں، اسی کو جو ہے اللہ اسے راضی ہوں گے۔ تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی 5 صفات ہیں، اسکرین پہ دیکھیں۔ اسلمہ، وہ اللہ کے لیے مطیع ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ سلمہ، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ استسلمہ، اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ کسی کے پاس زیادہ دیکھا، اپنے پاس کم ہے، تو بس وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہنالک دعا زکریا، فوراً دعا کرتا ہے، اللہ میری اس بہن بھائی کی بھی نعمت کا زوال نہ کرنا اور مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی زکریا علیہ السلام کو۔ تو ساری مثالیں قرآن میں۔ سلمہ، وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے۔ سو اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو آپ کو ہر بیماری، بلاؤں، مصیبت، وہ تو ایک وہ ہے، قلعہ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ ذکر پہ بہت کچھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سالمہ، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کی، ٹھیک ہے، اس کی لڑائی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں ہوتی۔ جن میں یہ 5 صفات ہوئیں ان کا دل قلب سلیم ہے، اور یہ قلب سلیم اس کی نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ہماری نجات کا باعث ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا دل ہمیں عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 20 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ اچھا، سلامت دل، اللہ سے سلامت دل کا سوال بھی کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتی ہوں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور اولاد کچھ فائدہ نہ دے گا، اور جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ تو ان کی فکر ضرور کریں، دعائیں ضرور کریں اپنے پیاروں کے لیے، لیکن وہاں کوئی کام نہیں گا۔ یوم یفر المرء
من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، یہ جو کون سی صورت ہے بتائے گا کوئی؟ کہ اس دن جو ہے نہ سب منہ موڑ لیں گے، پیاری بیوی جس کے لیے والدین کو چھوڑ دیتا ہے بندہ وہ منہ موڑ لے گی، بیٹا جس کے لیے مال جمع کرتا ہے وہ منہ موڑ لے گا، اور والدین منہ موڑ لیں، کوئی کسی کے کام اس دن نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخی و سورہ عبس، جی سورہ کون عبس، سی صورت؟ سورہ کون سی؟ عبس، نہیں ابسا نہیں، یہ سورہ نبا میں۔ نہیں، نبا میں بھی نہیں۔ چلے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت اتنا اس کو پڑھ کے دل گرس جاتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخی سورۃ الشر ہے، الشر۔ و امی و ابی و صاحبتی و بنی، تو سب منہ موڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو آپ لوگ کنفرم کریں، پڑھیں اور اس کو یاد کریں نماز کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب آتے ہیں آیت نمبر 20 کی طرف، صحیح ہے۔ تو یہ سورۃ الشعراء 88-89 تھی۔ وَاسْأَلُوكَ قَلْبًا سَلِيمًا، جی دکھا دیجئے، وَاسْأَلُوكَ قَلْبًا سَلِيمًا، ہم مانگ لیتے ہیں میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر 20 انشاءاللہ، word to word ٹرانسلیشن، الذین، وہ لوگ جو یوفونا پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ولا اور نہیں، ینقضونا وہ توڑتے ہیں، المیثاق پختہ وعدے، رننگ ٹرانسلیشن، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کے احکام ہیں، اوامر و نواہی، یعنی جو اللہ نے حکم دیے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ اوامر حکم کو کہتے ہیں، حکم کی جمع ہے، امر کی جمع امر کہتے ہیں حکم کو، اور حکم کی جمع احکام ہے، تو اللہ کے اوامر احکام کو مانتے ہیں، اور نواہی یعنی نہیں سے، جس سے اللہ نے روکا ہے، حرام چیزوں سے وہ رکتے ہیں، تو اللہ کے اوامر و نواہی ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یوفون الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور پھر جو کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، تو یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد اوامر و نواہی جنہیں بجا لاتے ہیں، یا وہ عہد ہے، ایک دوسرا معنی بھی مفسرین نے لیا ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو عہد الست کہلاتا ہے۔ اچھا، عہد الست کے متعلق کس صورت میں آتا ہے، کوئی بتائے گا؟ سورۃ الاعراف 172، اسکرین پہ دیکھیں آیت، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سورۃ الاعراف۔ جی ہاں، الستو بجزاک اللہ خیر، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، سورۃ الاعراف 172 کہ کیا فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تو یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا، اور اس کی تفصیل میں ایک حدیث آتی کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد میثاق لیا، پس آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، دیکھیں آیت میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یکساں سب نے جواب دیا، قالوا بلا، ہم سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ عہد بھی ہے اس صورت میں جو بتایا گیا ہے، تو وہ عہد بھی ہے۔ پھر فرمایا آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 20، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ قول و قرار کو توڑتے ہیں،
اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یا وہ جو ان کے رب کے درمیان ہے۔ تو رب سے بھی تو معاہدہ ہے نا کہ ہم ایمان لائیں گے، قرآن پہ چلیں گے، اور عہد الس بھی لیا تھا، اور سارے اس کے اوامر پہ احکام پہ عمل کریں گے، اور اس کی جو نواحی ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جائیں گے، اور آپس میں جو ہمارے باہمی معاہدے اور وعدے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم لین دین کرتے ہیں، آپس میں گھر میں بھی ماں بچے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، دوستوں سے ہوتے ہیں، جاب پلیسز پہ ہوتے ہیں، کہیں بھی ہم کام کریں تو دوستوں سے ہوتے ہیں، تو آپس میں باہمی معاہدے اور وعدے جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور جو ان کے رب کے درمیان ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں توڑتے۔ تو یہ جو ہے اہل دانش کی صفات بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے آراستہ پیراستہ کر دے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتنی باتیں ہم اچھی اچھی سیکھ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، والذین اور الذین وہ جو یصلون جوڑتے ہیں، ماں اس کو جو امرا حکم دیا اللہ نے بھی جس کا ان کے یوصلا وہ جوڑا جائے، ویخشون وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں سوء برے حساب سے، برے حساب سے۔ رننگ ٹرانسلیشن، اور ان کی روش یہ ہوتی ہے اہل فراست کی کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ الذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور اللہ نے جن چیزوں کا جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، این یوصلا، اور اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں اور قرابت کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ ان کو جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرابت داری رحم سے، جو اس رحم سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے جو کن ریلیشنز ہوتے ہیں، ہمارے قرابت داری، ہمارے بھائی بہن جو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے مخاطب ہوئے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے، اور فرمایا کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں، جو تجھے توڑے اسے میں توڑوں، جو تجھے کاٹے اسے میں کاٹوں۔ تو قاطع رحم جو ہے کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رشتہ داروں کو، قرابت داریوں کو جوڑنا ہے، نہیں کاٹنا ہے۔ اور پھر ایک آدمی آیا، دا جسٹ آف دا حدیث، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں جوڑتا ہوں، وہ کاٹتے ہیں، میں ان کی طرف آتا ہوں، وہ دور جاتے ہیں وغیرہ، اس نے سب بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیا گیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جو ہم سے رکھتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتا ہے اس سے رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتا وہ رشتہ دار کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بلکہ ان سے رکھیں جو نہیں آپ سے رشتے قرابت داری جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ضرور رکھیں۔ تو آج جا کے تمام روٹھوں کو منا لیں، فون کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ جو ہے جو اللہ کو مان کے چلتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو فراست والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اہل دانش ہوتے ہیں، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور جو قاطع رحم جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، رشتوں کو کاٹنے والا۔ تو اللہ کے لیے جھک جائیے، سب کو فون کر لیجئے جو روٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اعمال نامے بھی نہیں پیش ہوں گے پیر اور جمعرات، ٹھیک ہے، آپ کی ہنسی اڑیں گی، بچے بھی کہتے ہیں کہ کیوں، آپ کو کیا ضرورت تھی، وہ تو آپ کو لفٹ نکال، آپ کہیں میں تو اللہ کے لیے جھک رہے تھے۔ کیا ہے، وما نرید منکم جزاء و شکورا، ہم تو ان کو اس لیے کھانا کھلاتے ہیں کہ ہم ان سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ان کا شکریہ چاہتے ہیں۔ وما نرید منکم جزاء و شکورا، اس کو یاد رکھیں کہ ہم ان سے نہ کوئی جزا، کوئی اجر چاہتے ہیں، نہ کوئی ان کا شکریہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم شکریہ کے انتظام میں رہتے کبھی بھی نہیں، وہ کریں گے بھی نہیں، وہ فور گرانٹیڈ لیں گے آپ کی نیکیوں کو، آپ کے انعامات کو، آپ کے تحفوں کو، سب کو، کیوں، تو ہمیں تو اللہ سے اجر چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رزق میں فراخی ہو، کشادہ رزق ہو، اور ہماری زندگی بڑی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ قرابت داری کو نبھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 شخص ساتھ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا، ایک صحابی شہید ہو گئے، اور دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ایک صحابی شہید ہو گئے، اور دوسرے اس کے 1 سال بعد ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، ایک شہید ہوئے، ایک سال بعد وفات۔ ایک صحابہ میں سے کسی صحابی نے خواب دیکھا کہ جو بعد میں 1 سال بعد انتقال ہوا تھا وہ شہید سے آگے ہیں جنت میں۔
تو آپ وسلم کا قاعدہ تھا کہ وہ صبح سویرے فجر کے بعد صحابہ کرام سے بیٹھتے تھے، بات چیت فرماتے تھے، صحابہ کرام اپنے خواب بھی بتاتے تھے۔ تو جب یہ خواب بتایا گیا تو آپ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوا اس کے بعد جو صحابی 1 سال زندہ رہے، لمبی عمر اسے ملی، تو کیا ان کی نمازوں میں، روزوں میں اضافہ ہو گیا نا عبادت میں، اس لیے وہ آپ کو آگے نظر آئے جنت۔ تو لمبی عمر ملنا بھی جو ہے اس کو اگر نیکی کے کاموں میں، جو یہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، آگے تو پوری ابھی صفات آئے گی، پتہ نہیں اس آیت تک پہنچ سکتے ہیں، 5-6 باتیں اس میں بتائی گئی ہے کہ اہل فراست جو ہوتے ہیں، اولو الالباب جو ہوتے ہیں، عقل والے، علم والے ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، ورنہ اگلی دفعہ تو اس کو کمپلیٹ کر ہی لیں گے انشاءاللہ ہم۔ تو یہ ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، اور اس آیت نمبر 21 پہ ہمارا پورا ایک ٹاپک آنے والا ہے، پورا ایک ٹاپک جائے گا ہمارا 45-50 منٹس کا، اور جتنا بھی ہمیں نہیں پتا اللہ کتنا کہلوائے گا۔ تو آپ لوگ ضرور روزانہ آئیں۔ بعض دفعہ ہمارا درس تیار نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ تیار ہوتا ہے، ہم بتا بھی نہیں پاتے آپ کو، تو ضرور آپ لوگ لاسٹ میسیج سے پہلے، وہ تو ہم پیار محبت میں کرتے، آپ لوگ کبھی نہیں کہتی لاسٹ میں، آپ لوگ آ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے پتا ہے میری بات کا برا نہیں مناتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور اٹینڈ کریں، ضرور کوئی بھی نہ چھوڑے۔ کبھی کوئی ٹاپک بھی آ جاتا ہے تو میں ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ ایک پورا ٹاپک جائے گا قرابت داری پہ، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں نے ان شارٹ کچھ حدیث کا جسٹ آف دا حدیث کے مفہوم رکھ دیے، وہ اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں ہم پڑھنے والے ہیں، جو ٹاپک ہمارا قرابت داری پہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کیوں مانتے ہیں؟ قرابت داری ہو، سارے اوامر کو بجا لانا، جو منکرات جو نہیں ہیں ان سے رکنا جس نے منع کیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ڈرتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں مانا۔ کیوں خوف ہوتا ہے؟ تو ہمارا حساب بہت برا ہوگا، اور پھر جنت بھی ہے اور جہنم بھی، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بتائی گئی یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 22 سے کنٹینیو کریں گے، اور ہمارا ٹاپک بھی آ رہا ہے، تو کیونکہ اس کی تفسیر زیادہ ہے 22 کی، تو ہمارے ٹائم فریم میں پوری نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی یہ صورت بہت چھوٹی جلدی ختم ہو جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ہمارا منڈے کو ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات سے متعلق تو اپنی بات